ایک معروف حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ہم نے بہت سنی اور یہ بڑی اہم روایت ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس طرح اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بعین ہی اسی طرح اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کسی کی نیکی دیکھ کر اس کو کنفرم جنتی نہیں کہو، تم نہیں جانتے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، اور کسی کے گناہ دیکھ کر کسی کو کنفرم جہنمی بھی نہیں کہو، تم نہیں جانتے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آپ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں دیکھیں، بدر کی لڑائی کا سبب ابو سفیان رضی اللہ عنہ، احد کی لڑائی میں دشمنوں کا سپہ سالار ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان جنگوں میں جو مارے جا رہے ہیں وہ جہنم میں پہنچ رہے ہیں۔ بدر میں جو مارے گئے کافر سیدھے جہنم، احد میں جو مارے گئے وہ جہنم۔ اب خندق کی جنگ میں صرف مکہ ہی نہیں، پورے عرب کے قبائل سے بندے اکٹھے کر کے حضور کے خلاف لانے والا، جس کا مقابلے کی آپ کے پاس طاقت نہیں، اور آپ خندقیں کھود رہے ہیں کسی طریقے سے بچاؤ ہو جائے، وہ لے کر آنے والا سب کا سردار اور بڑا کون؟ ابو سفیان۔ لیکن بعد میں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، کنفرم جنتی ہو گئے۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ 3 بڑی جنگوں کا سپہ سالار مسلمانوں کے خلاف۔ اسی طرح آپ نے وہ حدیث ہمیں بیان فرمائی، ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، آپ تصور کریں جب اس نے 10 قتل کیے ہوں گے کتنا بڑا بدماش ہوگا۔ 20 قتل کر دیے، 40 قتل کر دیے، 50 60 70 قتل کر دیے۔ اب دنیا اسے کیا سمجھ رہی ہوگی؟ یار اتنا بڑا ظالم، کتنی ماؤں کی بد دعائیں اور کتنے باپوں کی کمر جھک گئی، کتنے بچے سسکتے رہے، کتنی عورتیں روتی رہی، کیا ہوا؟ 99 قتل کر دیے، 99 قتل۔ اب دنیا اسے کیا سمجھ رہی ہوگی؟ بس مرنے کی دیر ہے، اس کو تو ایسی سزا ملے گی اور جہنم کی اس وادی میں جائے گا کہ رہے آپ کا نام۔ اب وہ 99 قتل کر چکا ہے۔ دنیا کی ذہنی سوچ یہی کہہ رہی ہے کہ یہ پکا کنفرم جہنمی ہے، اس کو سزا بڑی سخت ملے گی، 1 قتل تو جہنم، اور یہ 99 کا قاتل۔ اب اس سے ایک اور غلطی ہو گئی، اس نے بس کسی داڑھی والے پگڑی والے کو مولوی سمجھ کر مسئلہ پوچھ لیا۔ آخر اس نے جس سے مسئلہ پوچھا ہوگا اس کو کوئی نیکی سمجھا ہوگا نا، کوئی عالم اور مفتی سمجھا ہوگا نا۔ آخر جس سے پوچھ رہا ہے کچھ سمجھا ہے تو پوچھا ہے، تو کہا رب تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ اس نے کہا گناہ، اس نے کہا 99 قتل، 99۔ اس نے کہا اللہ 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 توبہ، تیرے قتل کی کوئی گنجائش باقی؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کوئی گنجائش نہیں، اس نے کہا پکی بات، اس نے کہا پکی، اس نے کہا کنفرم نہیں ہے، نہیں ہے۔ انہیں کہا اگر جانا جہنم تے 99 دے کیوں جاواں، سینچری تے پوری کراں، جے نہیں تے تو ہی نہیں۔ اس نے 100 کر دی۔ اب 100 کا قاتل تصور یہ ہے یہ بچ نہیں پائے گا، لیکن اسے پھر سوچ آئی، دل مڑا، کسی صحیح اہل علم کے پاس گیا اور پوچھا رب تعالیٰ معاف کر دیں؟ اس نے کہا ہاں،
اس نے کہا 100 ہے، پہلے 99 تھے اب 100 ہے. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ رب کہتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت آج شے سے وسیع، آسمان سے وسیع، زمین سے وسیع، پہاڑوں سے وسیع، دریاؤں سے وسیع، سمندروں سے وسیع، زمانہ سے وسیع، ہر چیز چھوٹی اور رب کی رحمت بڑی ہے. تو اپنے 100 قتل کے گناہ لے کر آ، رب تیرے سارے ہی معاف کر دے گا. لیکن لے کر تو آ. ہاں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، تیری سوسائٹی اچھی نہیں، تیری محفل اور مجلس اچھی نہیں، اس علاقے سے نکل، یہ دوبارہ تمہیں گناہ پہ اکسا دیں گے، لگا دیں گے. اس علاقے میں پہنچ اور یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے، رب تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. اب وہ یہ سوچ لے کر اپنے گھر سے نکل پڑا. آغاز ہو گیا، 100 کا قتل اس کے کندھوں پہ، اور یہ نکلا اور ابھی تھوڑا ہی چلا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا طے کیا ہوا وقت آ جاتا ہے پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی. وہ نہیں دیکھتے کہ اس کے والدین بوڑھے تو نہیں، اس کے بچے چھوٹے تو نہیں، اس کے کام ابھی رکے ہوئے تو نہیں، ابھی معافی مانگنے جا رہا ہے، 1 منٹ دے دے. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی. آگے موت کے فرشتے، نکال لی روح. اب جنت کے فرشتے بھی آگے، جہنم کے بھی آگے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں تو فرشتے نظر نہیں آتے، یہ ہمیں اس نے بتایا جو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی کی حدیث ہے. جنت کے فرشتے بھی آگے اور جہنم کے بھی آگے. جنت والے کہتے ہیں یہ بندہ ہمارا ہے، اور جہنم والے کہتے ہیں ہمارا ہے. جنت والے کہتے ہیں معافی مانگنے جا رہا تھا، جہنم والے کہتے ہیں منگی تے نہیں نا، 100 کا قتل ہے، کوئی تھوڑی غلطی ہے. اب آپس میں ان کا تکرار ہے. تو اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتے کو کہا کہ جاؤ ان کا فیصلہ کرو. یا رب فیصلہ کیا کروں؟ اگر تیری رحمت دیکھوں تو اس کا کنارہ کوئی نہیں، اور اگر اس کے کرتوت دیکھے تو جہنم کے انگارے. کیا کریں؟ کہا بس تم نے کچھ نہیں کرنا، جا کے کہو کہ زمین کی پیمائش کر لو، ناپ لو، جدھر زمین کم بندہ ادھر کا، یعنی ادھر کا گول، جدھر زمین کم ہے یہ بندہ ادھر کا. اب اس فرشتے کے زمین پر آنے سے پہلے اس بے جان زمین کو کس نے کہا کہ تو لمبی ہو جا اور تو سمٹ جا؟ جدھر سے آیا یوں سمجھے یہاں سے نکلا یہاں پہنچنا، ابھی یہاں تھا 1/3 یا 1/4 کوارٹر چلا تھا ابھی، تو موت کا فرشتہ آیا اور یہ زمین لمبی ہو گئی اور ادھر زمین کم ہو گئی. آواز آئی کہ ہم نے اسے بھی معاف کر دیا. کتنی کم ہوئی زمین؟ 1 بلسٹ. میں نے حدیث میں پڑھا صرف 1 گٹ، اتنی آگے زمین کم ہوئی. میں سوچ میں تھا کہ اتنی کم کیوں ہوئی؟ اس رب نے جب کرنی تھی تو وہ جو چاہتا سو کر سکتا تھا. اگر اس کو یہاں سے یہاں تک پہنچایا تو یہاں تک بھی تو پہنچا سکتا تھا، لیکن 1 بلسٹ ہی کیوں؟ صحیح بات تو میرے رب ہی جانتے ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ پر غور کرنے سے مجھے ایک بات سمجھ آئی. جب اس کی موت واقع ہونے لگی نا، یوں سمجھے ہارٹ اٹیک ہی ہوا ہوگا ہماری زبان میں، جب اس کی روح نکلنے لگی نا، فنا بصدری، وہ کسی طرح بھی گر سکتا تھا، بیٹھ بھی سکتا تھا، لیٹ بھی سکتا تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے گر سکتا تھا، لیکن جب اس کی طبیعت نہ سنبھلی، فنا بصدری، اس نے زور لگا کر اپنے سینے کو آگے کی طرف پھینک دیا. یا رب دیکھنے میں آ رہا تھا، جتنا آ سکا میں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا. اس نے 1 قدم آگے اٹھایا، میرے رب نے 1 بلس زمین کم کر کے اس کو اپنے مقربین میں شامل کر دیا. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اور اس حدیث میں ایک اور بات بھی ہے، میں سوچ رہا تھا، ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت منه باعا ومن اتانی یمشی
اتیتہ ہر والا، جو میری طرف ایک بلشت آتا ہے نا، کون کہتے ہیں؟ رب تعالیٰ. جو میری طرف ایک بلشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک زرا آتا ہوں. رب تعالیٰ زیادہ آتے ہیں، لیکن آغاز کسے کرنا پڑے گا؟ انسان کو. تم ایک بلشت آؤ، میں ایک زرا آؤں گا. دو بلشت، تم ایک زرا ہوگے، میں ایک با آؤں گا. اور حدیث کے اگلے الفاظ ہیں وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، جو میری طرف پیدل چل کے آتا ہے نا، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں. جب یہ اپنے گھر سے نکلا ہوگا، پیدل چل رہا ہوگا، میرے رب تعالیٰ دوڑ رہے ہوں گے، اور جب اس نے اپنے سینے کو آگے گرایا ہوگا، میرے رب نے اسے اٹھایا ہوگا اور پھر اعلان فرمایا تیرے آنے کی دیر تھی، ہمارے ماننے کی دیر نہیں تھی. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ہاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو تو ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے. 3 باتیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. پہلی بات کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہیں. دعا سے بڑا مومن کے پاس ہتھیار کوئی نہیں. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہر وقت مانگے، ہر وقت مانگے، ہر وقت مانگے. سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت نے کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا؟ کنویں کی گہرائیوں سے نکال کے تخت کی بلندیوں تک، اور والدین کی جدائی سے لے کر ملنے تک سارا نظام. اب سب کچھ مل جانے کے بعد یوسف علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی. دعا کا یہ اسلوب ہے، پہلے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریفات کرو. اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہ بنا دیا، خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا. فاطر السماوات والارض، تو ہی تو ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی تو ہے جو میرا مددگار ہے دنیا اور آخرت میں. یہ اللہ کی تعریفیں کی. اب مانگا کیا؟ پیغمبر، نبی، رسول نے کیا مانگا؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. مولا اب مجھے کچھ نہیں چاہیے. انسان کے پاس دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا عہدہ بادشاہت ہے، اور دین کے اعتبار سے سب سے بڑا عہدہ نبوت اور رسالت. دونوں ہی مل گئے. یا رب دنیا دیکھوں تو میں بادشاہ، دین دیکھوں تو میں تیرا نبی اور رسول. اب مجھے چاہیے کیا؟ صرف ایک ہی تمنا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. جب میں یوسف علیہ السلام کو موت آئے تو حالت اسلام کی ہو، روح نکلے تو نیک روحوں کے ساتھ میری روح کو ملا دینا. اب کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی ہے، نبی. ہماری کیفیت کیا ہے اور انبیاء کی کیفیت کیا ہے؟ وہ انبیاء جو دنیا کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئیں، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آئیں، وہ انبیاء بھی اپنے رب سے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. میرے پیغمبر علیہ السلام جنازہ پڑھا رہے ہیں. جنازے کی آپ نے دعائیں جو ہمیں سکھائی ہیں اس میں کیا ہے؟ سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہم احیینا علی الاسلام وتوفنا علی الایمان. اے اللہ یہ تو ہمارا بھائی ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا، خوش نصیب ہے کہ ایمان میں گیا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا آخر کیسا ہوگا. مولا ہم تم سے دعا کرتے ہیں احیینا علی الاسلام، زندہ رکھے تو اسلام پر، موت آئے تو حالت ایمان پر موت آئے. سیدنا سلیمان علیہ السلام ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق عطا کر، میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر اور میرے آباء و اجداد، میرے والدین پر کی. اے اللہ میرے ایسی توفیق عطا فرما
کہ میں نیک عمل کروں تو مجھ سے راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اپنی رحمت کے ذریعے مولا مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, آپ نے جن کو کئی مرتبہ جنت کی ضمانتیں دی ہیں, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ, یہ سب آپ نے بار بار کہا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود دعا کیا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولی. مولا آخر کا پتہ نہیں, میں عمر تجھ سے دعا مانگتا ہوں, مجھے موت آئے تو شہادت کی آئے, اور شہادت بھی تیرے راستے میں ہو. میری موت اللہ تیرے راستے میں آئے, دوسری طرح نہ آئے. اور میری ایک چاہت یہ بھی ہے کہ تیرے پیغمبر کے شہر میں آئے. نبی کے شہر میں کیوں مانگی؟ آپ نے فرمایا تھا جو شخص مدینے مر سکتا ہے وہ مدینے مرے, نہ جائے باہر, نہ علاج کی غرض سے نہ کسی اور غرض سے. اگر تمہارے اندر استطاعت ہو توفیق مل جائے تو مدینے میں مرو. جو شخص مدینے میں فوت ہوگا حالت ایمان میں کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو, میرا اس سے وعدہ ہے میں اس کی سفارش کر کے اسے بخشوا دوں گا. من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت کنت له شفیعا یوم القیامہ. جو مدینے میں ایمان کی حالت میں فوت ہوگا میں پیغمبر علیہ السلام اس سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کی سفارش ضرور کر کے اسے بخشوا دوں گا. تو عمر رضی اللہ عنہ کیا دعا کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ نے کئی مرتبہ کہا پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک شخص ایسا ہے, صرف ایک شخص پوری انسانی تاریخ میں کہ جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے. حدیث صحیح جامع ترمذی فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ, تیری ایمانی غیرت اور ایمانی جذبہ ایسا ہے, مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ جس راستے سے تو چل رہا ہوتا ہے شیطان تمہیں دیکھ کر اپنا راستہ ہی بدل لیتا ہے. اور وہ عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, مولا موت آئے تو شہادت کی تیرے راستے میں آئے اور تیرے نبی کے شہر میں آئے. دنیا والے پوچھتے ہیں عمر رضی اللہ, دو باتیں آپ کی متضاد ہیں. اگر شہید ہونا ہے تو جاؤ میدانوں میں, جاؤ جنگوں میں, محاذوں میں, دشمن کے سامنے ٹکراؤ. مدینے میں شہادت کیسے؟ ایک طرف موت آئے مدینے میں اور آئے شہادت کی. مدینہ تو امن والا, سکون والا, لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, اختلاف نہیں, یہاں قتل و غارت نہیں, اور تیری شہادت اور آئے بھی مدینے میں. یہ کیا ہے؟ کہا وہ رب ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. تو پھر ایسا ہوا, دعا قبول ہوئی. فجر کی نماز ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امام ہیں, ابو لولو فیروز مجوسی ہے, ایران کا رائچی تھا, مدینے میں آیا ہوا تھا, اور اس نے فجر کی نماز میں حملہ کیا, پیٹ آپ کا چاک کیا. آپ مدینے میں حالت ایمان میں اللہ کے راستے میں کافر کے ہاتھوں کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام بہت ہیرا پہاڑ پہ چڑھے. احد کا بھی آتا ہے, ہیرا کا بھی آتا ہے. تو آپ چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا. آپ نے فرمایا اثبت احد, آپ نے ٹھوکر ماری اور رک جا, تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, اور دو شہید کھڑے ہیں. اور وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ, اور شہید عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ. آپ نے گواہی دی ہوئی تھی, گارنٹی دی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود ان کی دعائیں یہ تھی مولا ہمیں موت آئے تو حالت ایمان. اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ دعا قرآن میں نقل کی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. مولا یہ ہمارا کوئی اس کے اندر اختیار نہیں تھا, تو نے خود
ہمیں اہل اسلام کے گھر میں پیدا کیا، یہ تیری بڑی نعمت ہے، تیرا احسان ہے۔ چاہتا تو ہندوؤں کے گھر میں، چاہتا تو سکھوں کے گھر میں، چاہتا تو کمیونسٹ کے گھر میں، چاہتا تو ملحدین کے گھر میں ہمیں پیدا کر دیتا، ہمارا کیا اختیار تھا؟ یہ تو تیرے نظر کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اسلام دے دیا، توحید دے دی، نمازی بنا دیا، مولا اب تجھ سے ایک ہی دعا ہے، لا تزغ قلوبنا، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دلوں کو قائم رکھنا، ہمارے دلوں کو سیدھا رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ آپ اکثر یہ دعا پڑھتے، اے دلوں کو پھیرنے والے بادشاہ، ہمارے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا۔ صحابہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بھی کوئی ڈر ہے؟ ہم نے تو اولادیں چھوڑی، والدین چھوڑے، خاندان چھوڑا، جگیریں چھوڑی، جائیدادیں چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، اور آپ کے لڑ لگ گئے، ابھی بھی کوئی ڈر ہے؟ فرمایا ہاں، انسانوں کا دل رب کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے موڑ سکتا ہے۔ ہر وقت یہ دعا مانگتے رہا کرو، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا۔ آج فتنوں کا دور ہے، آج فتنوں کا دور ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک وقت آئے گا کہ صبح کے وقت بندہ مسلمان اور شام ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کو مسلمان اور دن چڑھنے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ کافر اور مسلمان ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ دعا اپنی ثابت کرنے کی اور اپنے حسن خاتمہ کی دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اور یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جو یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، مومنوں کی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ حسن خاتمہ کے لیے پہلا کام دعائیں مانگیں، دوسرا کام نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، اور اپنی زبان، خصوصاً اپنی زبان اللہ کے ذکر سے لگا دیں۔ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت کر دیں۔ آپ نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کر، یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ زبان چلتی رہے۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اگر آپ ایک ہفتہ کثرت کے ساتھ ذکر شروع کرتے ہیں، یقین جانیے پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا، تب آپ کہیں گے کہ اچانک رات کو آپ کی آنکھ بھی کھلے گی تو فوراً وہ الفاظ آپ کی زبان پہ جاری ہو جائیں گے۔ آپ ہلکا ہلکا سو رہے ہیں تو آپ کی زبان پہ وہ الفاظ جاری ہیں۔ آپ بے اختیار بھی ہیں نا، وہ آپ کی زبان پہ الفاظ جو آپ کثرت سے پڑھتے ہیں ہر چیز، تو پھر اس وقت بھی آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے، جس وقت آپ کو ہوش و حواس بھی نہیں ہوتے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی کئی افراد سے سنا، قاری صاحب صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا، میں نے اپنے استادوں سے سنا مختلف واقعہ، کہ موت کا وقت آتا ہے تو وہ زبان پر وہی کلمات جاری رہتے ہیں جو وہ ساری زندگی اکثر بولتا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد صاحب نے ہمیں حدیث پڑھاتے ہوئے سنایا کہ میں گجرا والے کا تھا، اور گجرا والے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی تھا، بات پوری نہیں تھی، وہ بیچارہ محنت مزدوری کرتا، پٹھوں کے گٹھے بنا کر نا، یہ سٹالا وغیرہ جو چارہ ہوتا ہے تو گٹھے بنا کر اس وقت بیچتا تھا، کام تو حلال کا تھا، لیکن بات یہ جو بندہ ہر وقت بولتا رہے وہی آخری وقت میں بھی آتا، تو وہ بیچا کرتا تھا گٹھا 2 روپے، گٹھا 2 روپے، گٹھا 2 روپے۔ موت کے وقت لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو، اور اس کی زبان پہ پھر بھی جاری ہے گٹھا 2 روپے، گٹھا 2 روپے، گٹھا 2 روپے۔ جو بات ہم کثرت سے کریں گے وہ ہماری آخری وقت میں بھی ایسا ہوگا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، گرکی اسپتال میں تھے، ان کا آپریشن ہوا، بعد میں ہوش نہیں آئی، 11 دن بے ہوش رہے، اور 11 دنوں میں کوئی گھنٹہ بھی خالی نہیں تھا جو ان کی زبان سے ذکر جاری نہ ہو۔ 11 دن، اس کے بعد ہوش آیا، کچھ دیر زندہ رہے، سننے چلے۔ لیکن بتانا یہ ہے، تحدیث نعمت یہ ہے کہ جو تم بولو گے نا وہ آخری وقت میں کام آئے گا۔ ہمارے ایک محدث ہیں،
امام ابو حاتم ابو زرع الرازی، امام ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حالات زندگی میں نے پڑھا، سیر و اعلام نبلا تاریخ کی کتاب ہے، کہ جب وہ بیمار ہوئے نا، انتہائی بیمار، تو ان کے شاگرد جو اس وقت کے بڑے بڑے محدث تھے، آج کسی عالم سے پوچھے ابو زرع الرازی حدیث کی ہر کتاب میں اس کا ذکر آئے گا، اور آپ امام ابو حاتم الرازی حدیث کی جو سندوں کو چیک کرنے والے کبار ٹاپ 10 کے 10 افراد ہیں، ان میں سے ایک کا نام ابو حاتم الرازی آئے گا۔ ابو حاتم الرازی شاگرد ہیں، ابو زرع الرازی استاد ہیں۔ ابو زرع الرازی بیمار ہیں اور موت کا وقت قریب ہے، شاگرد بڑے بڑے جلیل القدر علماء پاس بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یار حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تو کہتے ہیں تم کو استاد جی کو پڑھ لو، وہ کہتے ہیں تم کہو۔ اب کون جو اتنے بڑے محدث کو کہے کہ پڑھو، جس سے ساری زندگی پڑھا، اب ان کی جلالت ہیبت روک رہی ہے کہ میں کیسے استاد کو کہوں کہ پڑھو، مجھ میں ہمت نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں حدیث پر عمل بھی تو کرنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ایسی حدیث پڑھتے ہیں جس کے اندر لا الہ الا اللہ آئے گا، میں پڑھوں گا تو میں اٹک جاؤں گا جیسے مجھے آگے آ نہیں رہی، تم پڑھنا تم بھی اٹک جانا جیسے تمہیں نہیں آ رہی۔ استاد جو ساری زندگی حدیث پڑھاتا رہا ہے، ساری زندگی اس کی زبان پہ حدیث جاری ہے، یہ اس وقت بھی اٹھ کے پڑھ دے گا۔ انہوں نے شروع کیا، ابن وارا شاگرد ہے، وہ کہتا ہے حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح ابن ابی سند بڑی، 3 بندوں کا نام، ابو عاصم، عبد الحمید بن جعفر، عن صالح بن ابی اٹک کر دیا۔ دوسرے نے شروع کی، حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح ابن ابی رک گئے۔ اللہ کی قسم تاریخ میں صحیح سند سے لکھا ہے، وہ استاد جو جان کنی کے عالم میں ہے، اس نے کہا اجلسونی، بھائی مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، سہارا دے کے بٹھایا گیا، کہا سنو، حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جب الا اللہ کی ہاں نکلی ساتھ ہی روح قبض ہو گئی۔ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں دخل الجنہ، جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوا، نبوت اسے گارنٹی دیتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آدھی حدیث بول کر سنائی، اور میرا یقین ہے کہ آدھی حدیث پر عمل کر کے دکھا، روح نکلی تو چلی گئی۔ جس چیز کے ساتھ تمہارا لگاؤ ہو جائے گا، جس چیز کے ساتھ تمہارا تعلق جڑ جائے گا، اس کے ساتھ تمہاری زندگی گزر رہی ہوگی، یقیناً وہ آخری وقت بھی تمہارا اسی کے ساتھ آئے گا۔ آج دنیا کو چوٹ لگتی ہے تو کوئی ماں کا نام لیتا ہے، کوئی ہائے ہائے کرتا ہے، جو زندگی میں تم نے سیکھا وہی تم اپنے آخری وقت میں کرو گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حسن خاتمہ کے لیے اپنے الفاظ اچھے بنائیں اور اللہ کی یاد والے کلمات زبان پہ جاری رکھیں، تاکہ ہمارا آخر بھی ان کلمات کے ساتھ ہماری کتاب بند ہو۔ تیسری اور آخری بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت آئے تو حالت اسلام میں آئے۔ اب ہمیں نہیں پتا کب موت آئے گی، کوئی شخص نہیں جانتا کب موت آئے گی، اس وجہ سے ہر وقت اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھو، اپنے آپ کو غلطی سے بچا کے رکھو۔ یہ جو سوچ ہمارے دماغ میں آ چکی ہے نا، بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے، اچھا پڑھ لاں گا، بھئی تم سود کیوں نہیں چھوڑتے، بس تھوڑی دیر چھوڑ دیتا ہوں، بھئی تم اپنی یہ گناہ کیوں نہیں ختم کرتے، بس تجھے دعا کرو میں کر لوں گا۔ اس کا مطلب ہے
کہ تم اپنے آپ کو تیار نہیں ہو کہ صحیح کر لو. بھئی تمہیں کیا گارنٹی ہے کہ کل تک تم اس دنیا میں رہو گے؟ کیا گارنٹی ہے؟ اپنے آپ کو فوراً بدلو، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. کتنے ایسے والدین ہیں جو اولاد سے پرومس کر کے جاتے ہیں، وعدہ کر کے جاتے ہیں رات کو میں آپ کے لیے یہ چیز لے کر آؤں گا، یا رات کو وہاں جائیں گے، لیکن روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ باپ زندہ واپس نہیں آتا. کتنے ایسے ہم نے خود دیکھے، ہمارے خاندان میں ایسے. عید کی نماز کے وقت یہ پڑھی عید، یہ تو گئی ہے، عید نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھی، سب سے ملے اور ظہر سے پہلے اس دنیا سے جا چکے. صحیح سالم اٹیک. بھئی کسے بتائے؟ ہمارے بڑے استاذ، میرے چوتھے نمبر پر جو استاد بنتے ہیں، ان کا نام نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. پاک و ہند اس وقت اکٹھا تھا، اور دہلی کے اندر بہت بڑا ادارہ جامعہ رحمانیہ دہلی، وہاں کے وہ استاد نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. امام صاحب ایک جنازہ پڑھاتے ہیں اور نوجوان لڑکے کی میت سے خوشبو پھوٹ رہی، بہت خوشبویں آ رہی. میں نے یہ واقعہ خود پڑھا ان کی حالات میں. ایسی خوشبو کہ پورے علاقے کو معطر کر دے. جب جنازہ اٹھا اس کے بعد لوگ آئے، استاد جی بڑے بڑے علماء کا جنازے ہم نے پڑھے، بڑے بڑے نیک لوگوں کے جنازے بھی ہم نے پڑھے، آپ کے شاگردوں کے جنازے ہم نے پڑھے، لیکن کبھی ایسا سین نہیں ہوا. یہ نوجوان سا لڑکا 17-18 سال کی عمر، اور اس کے جنازے سے ایسی خوشبو کہ ہم نے آج تک نہیں سنی. اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد صاحب بتاتے ہیں اس وقت جو مدارس تھے نا، اس میں کھانا نہیں پکتا تھا، سہولیات نہیں تھی. ایک ایک لڑکے کا گھانا ایک ایک گھر میں لگا ہوتا تھا، وہ بیچارے جاتے جا کر اپنے برتن میں کھانا لے آتے، کھا لیتے، کبھی اکٹھا کر کے کبھی علیحدہ رہے. تو یہ نوجوان بھی ایک گھر سے کھانا لینے جاتا تھا. لڑکی کی نگاہ بری ہو گئی. ایک روز اس نے موقع پایا، جب گھر والے گھر نہیں ہیں تو یہ کھانا لینے کے لیے گیا، تو عورت نے اندر آنے کا کہا اور یہ اندر چلا گیا، اور اس نے دروازے بند کر لیے اور برائی کی دعوت دی. اب غور کریں میں اور آپ کہاں کریں؟ ہمارا موبائل اور ہماری کیفیات کیا ہے؟ نوجوان مرد، نوجوان عورت، دروازے بند، برائی کی دعوت. اس وقت بچنا کوئی آسان کام نہیں آسان. ہماری کیفیات کیا ہے؟ ہم تو گناہ کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ مرد اکیلا، عورت اکیلی، برائی کی دعوت، لیکن رب کا خوف اس کے دل و دماغ میں مجسم ہے. اس نے کہا نہیں، اس نے اصرار کیا، اس نے انکار. اس لڑکے نے جب دیکھا کہ سارے راستے بند ہیں، وہ نبی یوسف علیہ السلام تھوڑے تھے کہ دروازے کھلتے جاتے. اب اس نے سوچا کہ میں کیسے گناہ سے بچوں، کیسے گناہ سے بچوں. کوئی تدبیر جب کارگر نہ ہوئی، اس نے کہا میں نے واش روم جانا ہے. اس نے کہا چلے گا. وہاں گئے اور گندگی اپنے جسم پہ مل لی. کس میں ہمت آئی؟ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچنے کے لیے جسم پہ گندگی مل کے باہر آیا. عورت نے دیکھا، نفرت ہوئی، دروازہ کھولا، یہ باہر آیا. آ کر اس لڑکے نے ٹھنڈے پانی سے سردی کے موسم میں غسل کیا. نمونیا ہوا. 3-4 دن میں اس نوجوان کی موت واقع ہو گئی. استاد صاحب بتاتے ہیں کہ اس نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنے جسم پہ گندگی لگائی. رب نے پھر اس کی میت سے ایسی خوشبو دی کہ جو ہمارے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچتا ہے، رب اس کے جسم کو معطر فرما دیتا ہے. خوشبوئیں آتی ہیں، پورا محلہ سونگتا ہے، اور دنیا کو پتہ چلتا ہے جو اللہ کی خاطر گناہ چھوڑتا ہے، میرا رب اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے ہر وقت بچاؤ، موت کا پتہ کوئی نہیں. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ، موت کا پتہ کوئی نہیں.
دعائیں کرتے رہو، مولا ہمیں اور ہماری اولادوں کو ثابت قدمیاں عطا فرما۔